بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں جس میں کوسچنز ڈسکس کیے جائیں گے، کوسچنز کو مختلف انداز میں پیش کیسے کیا جاتا ہے اور آنے والے امتحانات میں کنسیپشول بیسڈ کوسچنز آئیں گے، تو تمام سوالات پر ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہے اور ٹیکسٹ بک کے علاوہ اور بھی جو سوالات ہیں اس پر بھی بات ہوگی۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرسٹ ایئر میں یہ ٹریڈیشن ہے عام طور پر کہ جو ٹیکسٹ بک کے سوالات ہیں وہی دے دیے جاتے ہیں، اور سیکنڈ ایئر انگلش میں چیپٹر کے آخر میں جو ٹیکسٹ کے سوالات دیے جاتے ہیں ان میں سے بھی پیپر میں پوچھ لیے جاتے ہیں اور باقی ٹیکسٹ میں سے بھی سوالات بنا کر پوچھے جاتے ہیں۔ اسے سر جیمز جینز نے لکھا ہے۔ سر جیمز جینز یہ انگلش یعنی انگریز فزسسٹ یعنی ماہر طبیعیات، علم فلکیات اور ریاضی دان تھے۔ انہوں نے یہ ایسے لکھا ہے دا ڈائنگ سن۔ اصل میں کائنات کیسے بنی ہے اس پر بہت سارے نظریات پیش کیے گئے ہیں اب تک، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسا کہ یہ رائٹر جو ہے یہ بگ بینگ تھیوری سے متاثر ہے۔ بگ بینگ تھیوری کیا تھی؟ بینگ کا لفظی مطلب ہوتا ہے دھماکہ، کوئی زوردار شور، اور بگ بینگ تھیوری 1927 میں پیش کی گئی، جس میں یہ پیش کیا گیا کہ لائف جو ہے، زندگی ایک سنگل پوائنٹ سے شروع ہوئی، پھر پھیلتی گئی اور پھیلتی گئی اور موجودہ صورتحال میں تبدیل ہو گئی، اور ابھی بھی یہ لائف بڑھ رہی ہے، یہ کائنات بڑھ رہی ہے۔ یہ تھی بگ بینگ تھیوری۔ دا ڈائنگ سن کا لفظی مطلب بنتا ہے، ڈائنگ کا لفظی مطلب مرنا، مرجھانا، یہاں ہوگا مرجھاتا ہوا سورج، بجھتا ہوا سورج، ہلکا پڑتا ہوا سورج، ماند پڑتا ہوا سورج۔ تو بیسیکلی یہ ایسے ایکسپلوریٹری ہے، یعنی اس میں کھوج لگایا گیا ہے، کسی بات کی تہہ تک پہنچا گیا ہے۔ اس میں ارادہ یہ ہوتا ہے کہ بات کو گہرائی تک جانا جائے اور چیزیں دریافت کی جائیں کہ کوئی چیز کیسے رونما ہوئی۔ اس ایسے میں کریشن آف دی ارتھ اینڈ ادر پلانٹس آف آور سولر سسٹم، اس پر بات ہوئی ہے کہ زمین اور باقی سیارے کیسے بنے ہیں۔ The size of the sun is very big as compared to the earth، زمین کے مقابلے میں سورج کا جو سائز ہے بہت بڑا ہے۔ اور اس میں کیا بات ہوئی ہے کہ countless stars are moving millions miles away from each other in their own orbit، کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ستارے ہیں یہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، انہیں گنا نہیں جا سکتا۔ A rare accident، ایک نایاب حادثہ ہوا، یعنی ایک ہی دفعہ ہوا، some 2000 million years ago، یعنی 2 ارب سال پہلے ایک آوارہ ستارہ گھومتا ہوا سورج کے قریب آیا۔ Its gravitational pull created a huge tidal pull on the surface of the sun، اس کی کشش ثقل نے، چونکہ ہر چیز دوسری چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ سائنٹیفک ایک آئیڈیا ہے، تو اس آوارہ ستارے نے سورج کی سطح پر بہت زیادہ مد و جزر کی لہریں پیدا کی۔ ان لہروں نے پہاڑ کی صورت اختیار کی، پھر یہ لہریں پھٹ گئیں اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور یہ ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جو ہیں یہ سورج کے آس پاس گھومنے لگ گئے، جنہیں ہم پلینٹس کہتے ہیں۔ شروع میں لائف، زندگی جو ہے وہ یونی سیلولر آرگنزم یعنی یک خلوی جانداروں پر مشتمل تھی، اور اس کے بعد پھر یہ کمپلیکس کریشن میں تبدیل ہوئی، جیسا کہ انسان ہیں، یعنی کہ اپنے جذبات ہیں، ایموشنز ہیں۔ یونیورس یعنی کائنات بہت ہی ڈرا دینے والی ہے، رائٹر اس میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ یہ کوسچنز ٹیکسٹ بک میں سے ہیں۔ How is it that a star seldom finds another star near it؟ کیسے یہ ایسے ممکن ہے کہ ایک ستارہ کبھی کبھار ہی دوسرے ستارے کو اپنے پاس پاتا ہے؟ اور why do stars not come close to one another؟ یا ستارے ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے۔ why do stars not collide with the other stars؟ ستارے دوسرے ستاروں کے ساتھ کیوں نہیں ٹکراتے؟ collide کا مطلب ٹکرانا۔ A star seldom finds another star near it، ایک ستارہ کبھی کبھار ہی دوسرے ستارے کو اپنے پاس پاتا ہے۔ یہاں is آنا چاہیے۔ It is because there is a distance of millions of miles between the two stars،
کہ دو ستاروں کے درمیان میں لاکھوں میلوں کا فاصلہ ہوتا ہے. مور اوور مزید یہ کہ اسپیس از immensely vast, خلا بہت زیادہ وسیع ہے. اینڈ ایچ اسٹار از باؤنڈ ٹو ٹریول ان اٹس اون orbit, اور ہر ستارہ اپنے ہی مدار میں حرکت کرنے کا پابند ہے. 2. What happened when according to Sir James Jeans, سر جیمز جینز کے مطابق کیا ہوا؟ A wandering star, ایک آوارہ ستارہ wandering through space came near the sun, خلا میں آوارہ گردش کرتا ہوا سورج کے قریب آیا. When a wandering star came near the sun, جب آوارہ ستارہ سورج کے قریب آیا, it raised tides on the surface of the sun, اس نے سورج کی سطح پر لہریں پیدا کی. ٹائڈز مین مد و جزر بھی کہہ سکتے ہیں اسے, لہریں کہہ سکتے ہیں. These tides created a high mountain, اس مد و جزر نے بلند پہاڑ پیدا کیے. On the surface of the sun, what happened, کیا ہوا when the wandering star came nearer and nearer, جب آوارہ ستارہ قریب سے قریب تر ہوتا گیا, یعنی پہلے قریب آیا, مد و جزر کی قوت پیدا ہوئی, اور قریب آیا تو کیا ہوا؟ when the wandering star came nearer and nearer the sun, جب آوارہ ستارہ سورج کے قریب سے قریب آتا گیا, the mountain on the surface of the sun rose higher and higher, سورج کی سطح پر جو پہاڑ تھا وہ بلند سے بلند ہوتا گیا. and was finally torn into pieces, اور آخر کار یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. Question 4. What are planets, سیارے کیا ہوتے ہیں؟ and how did they come into existence, اور یہ کیسے وجود میں آئے؟ اور how did our solar system and earth come into being, اور کیسے ہمارا نظام شمسی اور ہماری زمین وجود میں آئے؟ اور یا what is a planetary system, سیاروں کا نظام کیا ہے؟ اور what are planets and what are they doing, سیارے کیا ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی سورج بھی ایک ستارہ ہے اور زمین ہماری ایک سیارہ ہے. The planets are the broken parts of the sun, اس چیپٹر کے مطابق یہ جو سیارے ہیں یعنی ہماری زمین، مریخ اور عطارد وغیرہ، یہ سورج کے ٹوٹے ہوئے حصے ہیں. They came into existence, وہ وجود میں آئے due to tidal pull, مد و جزر کی کشش کی وجہ سے. caused by some star, جو کسی ستارے نے پیدا کیا. on the surface of the sun, سورج کی سطح پر. they are moving around the sun since their birth, وہ اپنی پیدائش سے اب تک سورج کے ارد گرد گردش کر رہے ہیں. یعنی یہ بات تو بالکل سائنٹیفیکلی پروون ہے کہ جو زمین ہے وہ سورج کے ارد گرد گھومتی ہے. باقی اس میں سے بہت ساری باتیں آپ سائنسدان ان کو نہیں مانتے. اس چیپٹر میں جو بھی تھیوری پیش کی گئی ہے وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ کل عدم ہو چکی ہے. Why is there no life on the stars, ستاروں پر زندگی کیوں نہیں ہے؟ اور how hot are the stars, یا ستارے کس قدر گرم ہیں؟ اور are stars hot or cold, کیا ستارے گرم یا سرد ہوتے ہیں؟ There is no life on the stars, ستاروں پر کوئی زندگی نہیں ہے. because کیونکہ the stars are balls of fire, کیونکہ ستارے آگ کے گولے ہیں. and they have intense heat, اور ان کی بہت زیادہ حرارت ہے. therefore لہذا the stars are too hot for life to exist on them, لہذا ستارے اس قدر گرم ہیں کہ ان پر زندگی قائم نہیں رہ سکتی. اس لیے سیارے یعنی زمین پر زندگی ہے. یہ لفظ بول ہوتا ہے. آکسفورڈ ایڈوانس لرنر ڈکشنری کے تحت یہ لفظ ہوتا ہے بول، بولز، بال نہیں. 6. Write a note on the beginning of life on earth, زمین پر زندگی کے آغاز پر نوٹ لکھیں. اور which planet gave birth to life, کس سیارے نے زندگی کو جنم دیا؟ اور how did life start on the earth, یا
زمین پر زندگی کیسے شروع ہوئی، اور یا describe the existence of life in this universe. Was life simple or complex in the beginning? شروع میں لائف سادہ تھی یا پیچیدہ تھی، اور which creation has feelings and emotions. کس مخلوق کی کیفیات بھی ہوتی ہیں اور جذبات ہوتے ہیں. Life started in very simple organisms. زندگی بہت سادہ جانداروں کے ساتھ شروع ہوئی which had the ability to reproduce themselves before dying. جن میں یہ قابلیت تھی کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے جیسے اور جاندار پیدا کر دیتے. In the end آخر میں it produced the most complex organisms. اس نے سب سے زیادہ پیچیدہ جانداروں کو جنم دیا. Like the man جیسا کہ انسان ہے. Who has feelings and ambitions جس کی کیفیات ہوتی ہیں اور خواہشات ہوتی ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. مین کا مطلب یہاں انسان ہے، جس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں. 7. Why is the universe so frightening? یہ کائنات اس قدر خوف زدہ کر دینے والی کیوں ہے، ڈراؤنی کیوں ہے، اور یا Why does Sir James Jeans feel alone on the earth? سر جیمز جینز اپنے آپ کو زمین پر اکیلا محسوس کیوں کرتا ہے. The universe is so frightening. یہ کائنات بہت زیادہ ڈراؤنی ہے. Because کیونکہ stretches of time are so great. چونکہ وقت کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہیں، وقت کے جو فاصلے ہیں بہت زیادہ ہیں، یعنی ازل بہت دیر سے ہے، یعنی وقت کا پتہ ہی نہیں کب شروع ہوا. which we cannot imagine جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. Man is alone here. یہاں یعنی اس زمین پر، اس کائنات میں انسان اکیلا ہے. It is also that ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ there is no life on other planets. دوسرے سیاروں پر بھی کوئی زندگی نہیں ہے، اس لیے مصنف کو اپنے آپ میں خوف محسوس ہوتا ہے. What should be the conditions necessary؟ کون سی شرائط ہوتی ہیں ضروری for the kind of life ایسی زندگی کے لیے we know جیسا کہ ہم جانتے ہیں to exist on other heavenly bodies. یعنی ہماری زمین پر جیسی زندگی ہے اس طرح کی زندگی دوسرے اجرام فلکی یعنی سیاروں پر کیوں نہیں ہے. heavenly bodies کا مطلب یہاں سیارے بھی ہیں اور ستارے بھی، یعنی زمین کے علاوہ اور کسی جگہ بھی اس طرح کی زندگی کیوں نہیں ہے. Do such conditions generally exist؟ کیا عام طور پر اس طرح کی شرائط یعنی موسم، اب conditions کا مطلب ہوتا ہے موسم، کیا اس طرح کا موسم عام طور پر پایا جاتا ہے، اور what are the requirements for the existence of life؟ زندگی کے آغاز کے لیے کس طرح کی ضروریات ہوتی ہیں. Life can exist only in some suitable physical conditions. زندگی صرف قائم رہ سکتی ہے کچھ مناسب طبعی موسم کے لحاظ سے، لائک جیسا کہ moderate temperature، معتدل درجہ حرارت یعنی نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد، air ہوا and water اور پانی. Such conditions are not found on other planets. ایسی جو صورتحال ہے وہ دوسرے سیاروں پر موجود نہیں ہے. Therefore لہذا there is no life on other heavenly bodies. دوسرے اجرام فلکی پر کوئی زندگی نہیں ہے. Question number 9. How do the stars travel in the universe? کائنات میں ستارے کیسے سفر کرتے ہیں، اور describe the journey of the stars in space یا خلا میں ستاروں کا سفر بیان کریں. How do we find stars in the universe؟ ہمیں کائنات میں ستارے کیسے ملتے ہیں. The stars travel in the universe either in groups or mostly they travel alone. ستارے عام طور پر یا تو گروپس میں سفر کرتے ہیں، موو کرتے ہیں، یا زیادہ تر وہ اکیلے بھی سفر کرتے ہیں. They travel at a vast distance from one another. وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں. What are the temperature belts or zones؟ ٹیمپریچر بیلٹ کسے کہتے ہیں یا ٹیمپریچر زونز کسے کہتے ہیں. The temperature belts are zones. ٹیمپریچر کے علاقے جو ہیں وہ ایسے علاقے ہوتے ہیں. ٹیمپریچر بیلٹس مین درجہ حرارت کی پٹیاں، علاقے، زونز
یہ ہوتے ہیں دیٹ سراؤنڈ ایچ ہاٹ سٹار، جو کہ ہر گرم ستارے کے آس پاس ہوتے ہیں، ایٹ اے سرٹن ڈسٹینس، کچھ فاصلے پر. یعنی ستارہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، جہاں اس کی حرارت ختم ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، وہاں اور دوسرے گرم ستارے کے درمیان میں جو علاقہ ہے اسے کہتے ہیں ٹیمپریچر بیلٹس. دا ٹیمپریچر دیئر از نائدر ٹو ہاٹ نور ٹو کولڈ. ان علاقوں میں درجہ حرارت نہ تو زیادہ گرم ہوتا ہے اور نہ زیادہ سرد. لائف کین ایگزسٹ آن سچ ٹیمپریچر بیلٹس. ان درجہ حرارت کی پٹیوں میں زندگی رونما ہو سکتی ہے، زندگی قائم رہ سکتی ہے، وجود میں آ سکتی ہے. ادر امپورٹنٹ کوسچنس. سو اسٹوڈنٹس، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ٹیکسٹ ایکسرسائز کے علاوہ انہی سوالات کو عام طور پر ٹائٹل دیا جاتا ہے ایڈیشنل کوسچنز. ایڈیشنل کا مطلب ہوتا ہے زائد. تو اسٹوڈنٹس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ سوالات اضافی ہیں. تو اسٹوڈنٹس، یہ ٹیکسٹ میں سے کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے. یہ ٹیکسٹ کی ایکسرسائز میں سے سوالات بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. ان کے علاوہ یہ جو اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں 5-6 سوالات، یہ بھی امپورٹنٹ ہیں. اس لیے میں نے اسے نام دیا ہوا ہے ادر امپورٹنٹ کوسچنز، دوسرے اہم سوالات. اور یہ تمام پہلے پیپرز میں آئے ہوئے ہیں. ہاؤ کین وی انڈرسٹینڈ دی امینسٹی آف دا یونیورس. کائنات کا بڑا ہونا، اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ امینسٹی مین واسٹنس، لارج، بڑا ہونا. ہاؤ کین وی ایسٹیمیٹ دا واسٹنس آف دا یونیورس. کائنات کی جو وسعت ہے اس کا ہم اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ وی کین انڈرسٹینڈ دی امینسٹی آف دا یونیورس بائی دا فیکٹ. اس حقیقت کے تحت ہم کائنات کی وسعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں دیٹ کہ there is uncountable number of stars in it. کہ اس میں لا تعداد، ان گنت، جن کا شمار نہیں ہو سکتا، ستارے پائے جاتے ہیں. روم کا مطلب ہوتا ہے جگہ. How many stars are known which are hardly bigger than the earth. کتنے ستارے ایسے ہیں جو کہ زمین سے تھوڑے سے بڑے ہیں، بمشکل بڑے ہیں. اور are all the stars bigger than the earth. کیا تمام ستارے ہی زمین سے بڑے ہیں؟ اس سوالات کو ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے. Only a few stars are known which are hardly bigger than the earth. چند ستاروں کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ زمین سے کچھ بڑے ہیں. یہ سوالات کا آدھا حصہ اس سوال میں بھی ہے، تو لیکن اس میں یہ only a few stars والا یہ پورشن اس سوال میں نیا ہے. Question 3. What is the probable number of the stars in the universe? کائنات میں ستاروں کی ممکنہ تعداد کیا ہو سکتی ہے؟ اور can we count the stars؟ کیا ہم ستاروں کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ The probable number of the stars in the universe is something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. جتنے بھی ساحلی سمندر ہیں زمین پر، ان پر جو ریت کے ذرات ہیں، ایسا ہی آسمان پر ستاروں کی تعداد ہے، اس لیے انہیں کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. چوتھا سوال. When did the rare event of a star coming near to the sun take place? ہاں جی، آوارہ ستارے کا سورج کے قریب آنے والا جو واقعہ ہے، نایاب واقعہ، یہ کب رونما ہوا؟ Why does not life seem to have any part in the plan of the universe? ایسے کیوں لگتا ہے کائنات کا جو منصوبہ تھا اس میں زندگی منصوبے کے تحت نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے منصوبے کے تحت پیدا کی ہے. بہرحال یہ رائٹر کا ایک آئیڈیا ہے، opinion ہے. Life does not seem to have any part in the plan of the universe. کائنات کے منصوبے میں زندگی لگتا ہے اس کا کوئی حصہ نہیں تھا. Because universe is very vast. کائنات بہت ہی وسیع ہے. And the temperature belts where life can exist make up a very small area of the whole of the universe. اور جس جگہ، جن علاقوں میں زندگی قائم رہ سکتی ہے، وہ کائنات کا ایک بہت ہی معمولی حصہ ہے. اس لیے انسانی زندگی کا وجود میں لانا اس رائٹر کے مطابق یہ اللہ کا پلان نہیں تھا، یہ کائنات بنانے والے کا پلان نہیں تھا. اس سیریز ہم اتفاق نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اگر ایک چیونٹی بھی پیدا کی ہے وہ بھی پلان کے تحت کی ہے. Question number 6.
اور آخری سوال، واٹ از اے ملکی وے؟ ملکی وے کیا ہوتا ہے؟ اور واٹ از اے گلیکسی؟ کہکشاں کسے کہتے ہیں؟ A Milky Way or a galaxy is a cluster of shining stars. ملکی وے یا کہکشاں یہ چمکدار ستاروں کا ایک جھرمٹ ہوتا ہے. کلسٹر مین جھرمٹ، بہت زیادہ تعداد میں کوئی چیز ہونا. It stretches across the sky. یہ آسمان پر پھیلا ہوتا ہے. یہ جو کلسٹر ہے it is seen at the sky at night. رات کو یہ آسمان پر نظر آتا ہے. So that's it for this video. اور باقی چیپٹرز پر بھی ویڈیوز آئیں گی، ہیروز پر بھی آئیں گی. So keep on watching. Till then, Allah Hafiz.